کتب خانے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج جو کتاب ہمارے سامنے ہے وہ ہمیں 125 سال پیچھے لے جا رہی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے سفر نامہ اور اس کے مصنف ہیں منشی امین چند۔ کتاب کا پہلا ایڈیشن سن 1854 میں دہلی میں چھپا تھا۔ سفر نامہ کے سر ورق پر لکھا ہے کہ یہ سفر نامہ ارسطوئے زماں جناب رابرٹ کیسٹ صاحب بہادر کے کہنے پر لکھا گیا تھا۔ رابرٹ کیسٹ اس وقت غالباً پنجاب کے کسی ضلع کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ خود منشی امین چند تحصیلدار تھے، مگر اپنے اس سفر کی خاطر انہوں نے لگی لگائی ملازمت چھوڑ دی۔ ان کا یہ شوق دیکھ کر رابرٹ کیسٹ نے سفر کے اخراجات ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ بعد میں امین چند کا سفر نامہ شائع بھی کرایا۔ اور آئیے اب سفر نامے کے صفحات الٹتے ہیں۔ منشی امین چند نے یہ سفر سن 1850، 51 اور 52 کے دوران کیا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھیں گے کہ اس وقت ہمارے شہروں، قصبوں اور دیہات کا کیا عالم تھا، لوگ کیسی زندگی گزارتے تھے، کیسی تقریبات ہوتی تھیں اور کیسے میلے ہوتے تھے۔ اس سفر نامے میں آپ جو کچھ سنیں گے اس کے بارے میں یہ خیال رکھیے گا کہ وہ 125 سال قبل لکھا گیا تھا۔ اسے پنجاب کے ایک تحصیلدار نے لکھا تھا، جس نے دیباچے میں خود کہا ہے کہ اردو میری مادری زبان نہیں، اس لیے قارئین میری غلطیوں کو معاف کر دیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اس سفر نامے میں کہی جانے والی ہر بات آپ براہ راست منشی امین چند کی زبان سے سنیں گے۔ اس میں کسی اور کی رائے کا دخل نہیں اور تمام تر ذمہ داری مصنف پر ہے، جسے اب امبالے کے باشندے شاید بھول چکے ہوں گے کہ ان کے سفر کا آغاز امبالہ سے ہوتا ہے۔ تو سنیے 1850 کے شہر امبالہ کے بارے میں وہ کیا لکھتے ہیں۔ سکھوں کے عہد میں یہ شہر ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، لیکن انگریزی عملداری میں اس کی آبادی میں بڑی ترقی ہوئی۔ ایک نیا بازار تعمیر ہوا کہ اب تمام شہر میں وہی بازار رونق کی جگہ ہے۔ عمارات یہاں کی اکثر خام ہیں۔ اس قصبے میں 7 طرف ہیں اور ہر طرف کی زمین علیحدہ علیحدہ بٹی ہوئی ہے۔ نواح اس شہر کے بہت خراب کہ نہ تو کوئی باغ ہے، نہ کوئی ایسا دل لگی کا مکان کہ جسے دیکھ کر طبیعت کو فروغ حاصل ہو۔ گرمی کے دنوں میں پانی کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اکثر کنوؤں کا پانی بالکل خشک ہو جاتا ہے۔ جس قدر کنویں شہر کے بیچ میں ہیں ان کا پانی کھاری ہے۔ اسی باعث سے ایک نقل یہاں کی مشہور چلی آتی ہے، دیکھا شہر امبالہ، باہر میٹھا اندر کھارا۔ بڑی چھاؤنی شہر سے جانب شرق بفاصلہ 4 کوس واقع ہے اور ایک چھاؤنی پلیس پلٹن کی شہر سے ملی ہوئی ہے۔ ضلع کی کچہری بادشاہی باغ میں ہوتی ہے، مگر یہ باغ کچھ آباد نہیں، صرف نام باقی ہے۔ تحصیلداری کا مکان متصل شہر کے پرانے قلعے میں ہے اور اس قلعے کے مقابل ایک خانقاہ شاہ لکھی شاہ فقیر کی ہے۔ ہر جمعرات کے دن وہاں میلہ ہوا کرتا ہے۔ 1 ستمبر سن 1850 کو مقام امبالہ سے میں روانہ ہوا اور راستے میں شہر سرہند دیکھا۔ یہ شہر مہاراجہ پٹیالہ کی ریاست میں ہے اور آبادی اس کی اگرچہ اب بہت چھوٹی ہے، لیکن کھنڈرات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سابق میں یہ شہر آباد ہوگا، کس واسطے کہ 2 کوس تک برابر کھنڈر پڑے ہوئے ہیں۔ گرو گوبند سنگھ کے 2 لڑکے اور جورو جو یہاں پر مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے تھے، ان کا ڈیرا یعنی سمادھی یہاں بنی ہوئی ہے کہ اکثر سکھ لوگ درشن کے واسطے وہاں آیا جایا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ احمد شاہ ابدالی کی لڑائی میں بہت سے سکھ لوگ اس مقام پر مارے گئے تھے۔ سکھوں نے بہت دفعہ اس شہر کو لوٹا اور برباد کیا، بلکہ اب تک ان کے دلوں سے بغض دور نہیں ہوا۔ وہ اب بھی یہاں کے کھنڈروں سے 2-4 اینٹیں اٹھا کر دریا میں ڈالنے کے واسطے ساتھ لے جایا کرتے ہیں کہ یہ امر ان کے نزدیک ثواب کا ہے۔ امبالے اور سرہند کے بعد منشی امین چند لدھیانہ پہنچے۔ اس کے متعلق وہ لکھتے ہیں، آبادی لدھیانے کی نہایت خوش وضع اور خوبصورت اور پر رونق ہے، اور زیادہ تر رونق کا باعث یہ ہے کہ چھاؤنی کی آبادی شہر سے ملی ہوئی ہے۔ انگریزی عملداری کے بعد سے لدھیانہ کی رونق بہت بڑھی ہے۔ تھوڑا عرصہ ہوا لارکنس صاحب بہادر نے ایک لارکنس گنج بنوایا ہے کہ عمارات اس گنج کی بہت عمدہ اور خوبصورت ہیں۔
غرض یہ کہ اسی طرح سے آبادی لدھیانہ کی روز بروز زیادہ ہوتی گئی کہ اب سینکڑوں گھر تو کشمیریوں کے ہیں جو شال بافی کا کام کرتے ہیں، اور علی ھذا القیاس ہر قسم اور ہر پیشے کا آدمی یہاں دیکھا جاتا ہے۔ شام کے وقت لدھیانہ کے بازار کی سیر میں بڑا لطف نظر آتا ہے۔ شہر کے نیچے بوڑھا دریا بہتا ہے کہ اس کے باعث سے یہ شہر پرفضا معلوم ہوتا ہے۔ اس ندی کے کنارے ایک قلعہ ہے اور اس کے قریب ایک خانقاہ کسی مسلمان فقیر کی واقع ہے کہ وہاں پر ہر سال روشنی کا میلہ ہوا کرتا ہے اور یہاں کے باشندے اس خانقاہ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ لدھیانہ سے منشی امین چند جالندھر پہنچے۔ چنانچہ سن 1850 کے جالندھر کے متعلق لکھتے ہیں: آبادی جالندھر کی بہت قدیمی ہے۔ پرانے مقبرے اور مسجدیں اور عمارات یہاں اب تک موجود ہیں۔ ان کے علاوہ شہر کے نواح میں چند قصبے اور بستیاں قلعے کے طور پر بنام کوٹ اور کوٹلی مشہور ہیں، اور نواح یہاں کا باغوں کے باعث سے بہت دلچسپ اور خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ مرکز شہر میں ایک خانقاہ امام ناصر الدین صاحب کی بڑی نامور جگہ ہے۔ وہاں ہر سال ایک بڑا میلہ ہوا کرتا ہے اور ہر جمعرات کے دن بھی ایک چھوٹا سا میلہ ہوتا ہے۔ ضلع کی کچہری جالندھر سے الگ چھاونی کے رستے میں واقع ہے، اور کوٹ کسن چند کے قریب ایک دیوی تیرتھ ہے کہ وہاں بھی میلہ ہوتا ہے۔ اور آئیے اب منشی جی کے ساتھ ساتھ امرتسر چلیں اور دیکھیں کہ 125 سال قبل امرتسر کیسا تھا۔ لکھتے ہیں: زمانے سابق میں یہ شہر ایک چھوٹا سا قصبہ بنام چک مشہور تھا۔ بعد اس کے گرو رام داس نے اس کو بہت آباد کیا اور ایک بڑا تالاب بنوایا جس کا نام امرتسر رکھا، یعنی آب حیات۔ بعد چند مدت تک اس شہر کا نام رام داس پور رہا، مگر آخر کار اس تالاب کے باعث سے شہر کا نام بھی امرتسر مشہور ہو گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں یہاں کی آبادی میں بڑی ترقی ہوئی۔ اب تمام ملک پنجاب میں یہ شہر لاسانی ہے۔ اگرچہ شہر لاہور بھی بہت آباد ہے، لیکن جیسا کہ یہ شہر خوش قطع اور وزادار ہے، ویسا لاہور نہیں، کیونکہ تمام عمارات یہاں کی تازہ بنی معلوم ہوتی ہیں اور چاروں طرف اس کے مضبوط شہر پناہ بنی ہوئی ہے۔ بازار یہاں کے اکثر وسیع ہیں اور حویلیات سرداروں اور ساہوکاروں کی بڑی بڑی عظیم الشان ہیں۔ محیط بھی اس کا قریب 8 میل انگریزی کے ہے۔ آبادی امرتسر کی اکثر کٹروں کے نام سے بہت ہے، مثلاً چھڑت سنگھ کا کٹرا، ہری سنگھ کا کٹرا۔ ہرمیندر جی کا مکان بھی شہر کے درمیان میں واقع ہے۔ اس مکان کو دربار صاحب بھی کہتے ہیں۔ وہاں ایک تالاب کے درمیان بارہ دری ہے۔ پوشش اس بارہ دری کی ورق طلا سے ہوئی ہے اور گلکاری اس انداز سے کی ہے کہ کار مرصع معلوم ہوتا ہے۔ ہر روز صبح شام اس تالاب پر بڑی رونق اور کیفیت رہتی ہے، خصوصاً تہوار کے دن اشنان کرنے والوں کا بڑا ہجوم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ دیوالی کے روز میں بھی وہاں موجود تھا، بس اس وقت کی کیفیت کا کیا بیان کروں۔ وہ سما تھا کہ اس تالاب کے گرد میں جا بجا چراغ روشن تھے اور ان کا عکس جو پانی میں پڑتا تھا وہ عجب لطف دکھاتا تھا۔ قریب اس مکان کے ایک مکان بابا اٹل کا ڈیرا ہے۔ یہ مکان اس قدر بلند ہے کہ تمام شہر کی عمارات ایک نگاہ میں نظر آتی ہیں۔ اس ڈیرے میں بھنگ گھوٹنے کے بڑے بڑے کنڈے رکھے ہوئے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ مکان محل اجتماع فقیروں کا ہے جو نشۂ بھنگ میں ہو کر مذاق باہم کیا کرتے ہیں اور پکار پکار کہا کرتے ہیں: اے بابا اٹل پکی پکائی گھل، یعنی اے بابا اٹل پکی پکائی بھیج۔ امرتسر سے آگے روانہ ہو کر لاہور کے قریب پہنچتے ہیں تو شالامار باغ آتا ہے۔ یہ باغ شاہ جہاں بادشاہ کا بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر بہت عمدہ عمدہ عمارات واقع ہیں اور فواروں کی بڑی سیر دکھائی دیتی ہے۔ یہ باغ 4 درجوں پر منقسم ہے اور اس کے ہر ایک درجے میں ایک گلزار اور عالم بہار نظر آتا ہے۔ دراصل نام اس باغ کا شاہ عمارت ہے کہ اب غلط العام شالامار مشہور ہے۔ اس باغ سے شہر لاہور 3 کوس کے فاصلے پر ہے۔ اس درمیان میں بالکل پرانی عمارات کے کھنڈر ہیں اور اکثر جگہوں پر مقبرے اور مسجدیں پچھلے زمانے کے بنے ہوئے اب تک قائم ہیں۔ رستے کے بیچ میں متصل باغیچہ راجہ دینہ ناتھ کے ایک خانقاہ گھوڑی شاہ فقیر کی آتی ہے
کہ اس جگہ میں ہزارہ مٹی کے اور کپڑے کے گھوڑے بنے ہوئے درختوں پر اور دیواروں پر رکھے ہوئے ہیں، یعنی جس شخص کی کچھ منت پوری ہو جاتی ہے تو وہ شخص یہاں ایک گھوڑا بنا کر رکھ جاتا ہے۔ اس کے بعد منشی امین چند لاہور کا حال بیان کرتے ہیں۔ سن 1850 کے لاہور کی حالت کیا تھی، شہر کے رنگ ڈھنگ کیسے تھے، زندگی کس طرح پر گزرتی تھی۔ منشی صاحب اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ ان دنوں لاہور میں اکثر لوگ دن کو کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس کا سبب اگلے ہفتے اسی وقت ہم کتب خانے میں بتائیں گے، ضرور سنیے گا۔ اب رضا علی آبدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔